سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، مجھے دعا میں یاد رکھ رہے ہوں گے، میری فیملی کو آپ سب میری دعا میں یاد ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے موٹیویشنل ویڈیو۔ انشاءاللہ ہم اس پہ بہت جو ہے جن کی پریشانی ہوتی ہے نا کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، میں تہجد میں بھی دعا مانگتی ہوں علینا آپ پہ، لیکن میری دعا 7 سالوں سے پوری نہیں ہوئی، میں نے وظیفہ تک کر لیا، وہ پوری نہیں ہو رہی، میں کیا کروں ایسا علینا سسٹر کہ میری دعا قبول ہو جائے۔ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ بہت لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ وظائف بھی کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اسٹون پہنا، وظائف کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ صرف میں آپ کے الفاظ بیان کر رہی ہوں، لیکن میں نے ابھی اپنا الفاظ بیان نہیں کیا، تو اس چیز پر بالکل ہرگز مجھے یہ بات نہ کریے گا کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ میں نے ابھی یہ نہیں کہا کہ دعا قبول نہیں ہوتی، جسٹ میں آپ کی باتوں کو ریپیٹ کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ آگے میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گی کہ دعا کس طرح قبول کیا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کس طرح دعا قبول کروایا جا سکتا ہے۔ چلے جی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں یہ موٹیویشنل ویڈیو۔ خاموش چہرے پہ 1000 پھیرے ہوتے ہیں، ہستی آنکھوں میں بھی زخم گہرے ہوتے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ نہ سوچا کریں کہ آپ کی اگر بالکل اداس ہیں آپ اور بالکل آپ نے جو امید ہے وہ چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا ہستی آنکھوں یعنی کہ آپ مسکرا تو رہے ہیں لیکن اندر سے آپ بالکل غم زدہ ہیں۔ یہاں پہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ دکھا تو رہے ہیں کہ ہم خوش ہیں، لیکن آپ دل سے خوش نہیں ہیں۔ وہ دل میں جو میں نے کہا تھا نا کہ بات وہ اللہ والی، تو حالانکہ میں ڈفرینٹ ٹاپکس سنتی رہتی ہوں، ڈفرینٹ بکس بھی ریڈ کرتی ہوں، اور نالج جو ہے وہ ہر جگہ ہے، یوٹیوب پہ دیکھا جائے یا آپ کہیں پر بھی دیکھ لیں، نالج ہی نالج ہوتا ہے۔ میں ایک جگہ سے کراس کری تھی، مطلب یوٹیوب ویڈیو سے میں کراس کر رہی تھی، تو میں نے بہت ہی پیارا جو ہے وہ ایک چیز دیکھا، اور مجھے بہت زیادہ مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کو کہاں ڈھونڈیں، کس طرح کیسے بات کیا جائے اللہ تعالیٰ سے۔ سو میں نے اس چیز کو دیکھا اور مجھے واقعی میرے دل میں نا یہ چیز گھر کر گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہے۔ آپ نے وہ کال سنی ہوگی، بہت ایسے لوگ ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہوں گے اور نظریں سے گزر چکی ہوگی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں پتہ ہوگا ان کو۔ میں یہاں پہ نام نہیں لے سکتی کسی کا ڈیو ٹو پرائیویسی، لیکن اگر بہت زیادہ سمجھدار ہوں گے تو آپ ریلیٹ کریے گا اس چیز کو۔ دیکھیے نالج بانٹنے سے نالج بڑھتا ہے، اور میں نے بھی اس چیز کو دیکھا، سنا، سمجھا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کی بھی باتوں کو سن کر میں ویڈیو پر بولنا شروع کر جاؤں، اگر دل میں اترتا ہے تو پھر وہ چیزیں بیان ہوتی ہے، ورنہ تو نہیں ہوتی۔ تو جب میں نے یہ چیز دیکھی اور مجھے ان کا مطلب ایک آواز سنائی دیا، اور ایک دل میں ایک چیز گھر کر گئی کہ اللہ تو دلوں میں بستا ہے، اور کہیں نہیں جاتا اللہ تو ہمارے دل میں ہے۔ ہم اگر کوئی غلط کام کرتے تو ہمیں یہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ہم یہ غلط کام کر لیں، 1 منٹ کے لیے تو ہوتا ہے کہ ہم یہ کر لیں یا نہ کریں، اللہ کو پسند ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ آپ کے دل سے آواز آتی ہے۔ جب ہم دعا بھی کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم دعا تو اپنے زبان سے، اپنے آواز سے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس دعا پہ یقین نہیں ہے۔ تو بات یہاں پر آ کے رک جاتی ہے کہ آپ الفاظ سے تو بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، آپ دماغ سے تو بول رہے ہیں، آپ دماغ کو بھی بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، لیکن آپ کا دل یہاں پہ جو ہے نا سیٹسفائیڈ نہیں ہے، یہاں پہ دل آپ کا مطمئن نہیں ہے۔ اس کو کرنا بہت ضروری ہے۔ تو وہ کس طرح ایکٹیویٹ ہوگا؟ اسی طرح ہوگا جب اللہ کو آپ دل سے یاد کریں گے، یعنی کہ دل کی دھڑکن سے یاد کریں گے۔ اور مجھے ان کی جو ویڈیوز ہیں بہت اچھی لگی۔ واقعی اللہ سے ہم لوگوں کو جو کنیکشن کروانا ہوتا ہے نا وہ دل سے کروانا ہوتا ہے۔ لوگ میرے وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مجھے رزلٹ نہیں مل رہا، الٹا ہو جا رہا ہے۔ تو دیکھیں جو ہم وظیفہ دیتے ہیں
تو ظاہر سی بات ہے ہم قرآن دیتے ہیں پڑھنے. قرآن کبھی الٹ نہیں کر سکتا آپ کا, کبھی بھی نہیں, اور اللہ تعالیٰ کبھی الٹ کر ہی نہیں سکتے. ہاں وہ چیز اگر آپ کے قسمت میں اچھی نہیں ہوئی یا آپ کے لیے اچھی نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ وہاں سے چیزوں کو ہٹا کر پھر دوسری جگہ لے کر جاتا ہے کہ اگر یہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے, بڑے امید کے ساتھ مانگ رہا ہے, تو مجھے وہ چیز اس کو نہیں دینی جو اس کے لیے صحیح نہیں ہے. ہمیں نہیں پتہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط, بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو ہمیں کس چیز کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا کر, اور نہیں بہتر ہے تو مجھے یقین ہے تجھ پر کہ تو مجھ سے بہتر سے بہترین نوازے گا. اسے کہتے ہیں جی یقین, ٹھیک ہے نا. اگر ہمیں اس چیز کا یقین آ جائے نا, اب کوئی لڑکی مجھے کہتی کہ جی لڑکا چلا گیا ہے اور یہ اور وہ, تو دیکھیں آج کل کے معاشرے میں نا یہ بہت باتیں ہو رہی ہیں. لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ صرف آپ شادی کی ویڈیوز بناتی ہیں اور اس طرح نا. میں نے کہا دیکھیں غلط راستے پہ تو میں نہیں ان کو چھوڑ رہی ہوں نا, میں اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہی ہوں. آپ چیزوں کو سمجھیں. یہاں پہ 18 سے بلو لڑکیاں آتی ہیں میرے پاس, مجھ سے کہتی ہیں سسٹر مجھے وظیفہ دیں, مجھے شادی کرنی ہے. بٹ یو آر ایٹ دا ایج آف 16-15, تو ابھی آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی کہ آپ کا شادی کس سے ہونا ہے, یا میں بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی کہ میری کس سے ہونی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرے گا نا. آپ کو وظیفہ پہ ہم اسی لیے لاتے ہیں کیونکہ آپ اللہ سے کنیکٹ ہوں, اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. دیکھیں ہمارا سمپل سا فارمولا ہے, ہم وہ پیر بابا والا چکر نہیں ہے ہمارے پاس کہ آ جائیں اور محبوب آپ کے قدموں میں, یہ نہیں ہے ہمارے ساتھ. اللہ کو یاد کریں گے دل سے تو اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. اللہ کو یاد ہی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کس طرح بہتری کرے گا. آپ کو نہیں پتہ آپ کے لیے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. ہم وظیفہ اسی لیے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ یہ راستے سے گزر کر جاؤ گے تو وہ چیز ملے گا نا. اگر آپ اس چینل سے کنیکٹ ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کروا رہے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی چیز میں تو شفا رکھا ہے نا. تو اسی وجہ سے ہم لوگ کنیکشن کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کنیکشن کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کو اللہ سے ملوا رہے ہیں یا گفتگو کروا رہے ہیں, وہ آپ پہ ڈپینڈ ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے ملنے کے لیے کتنا محنت کر رہے ہیں, کس طرح محنت کر رہے ہیں. بعض اوقات فرض نماز ہے ہم پر, ہم نماز 5 وقت جو پڑھتے ہیں, کیا وہ ہم ریالٹی میں پڑھتے ہیں؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کنیکٹ فیل کرتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں, جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ عربی میں تو کسی کو میننگ اتنا زیادہ نہیں پتہ ہوتا ہے, بس ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیے, سورہ اخلاص پڑھ لیے, لیکن ان ڈیٹیل آپ نے جو ہے وہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس میں؟ یہ ہمیں جاننے کی بہت ضرورت ہے. ہم جو نماز پڑھتے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک وے آف ٹاکنگ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے جو بات کہلوانا چاہ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے, یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کا میننگ سے پڑھیں. وداؤٹ میننگ جو ہے وہ اگر پڑھتے ہیں ہم نماز یا کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, تو ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس کا میننگ نہیں پتہ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. وہ کنیکشن پیدا نہیں ہوگا, وہ فیل نہیں ہوگا. اگر میں آپ سے کسی اور لینگویج پہ بات کروں اور آپ کو وہ لینگویج نہیں آتی ہے, جب تک آپ اس کا میننگ نہیں ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ کیسے کنیکٹ فیل کریں گے؟ جیسے کہ بہت ساری سسٹرز ہیں, یو کے کی ہیں, برٹش ہیں, میری اردو نہیں جانتی ہیں, تو میں نے کیا کیا, ٹرانسلیٹ کیا نا انگلش میں. یہاں پہ آپ سب ٹائٹل دیکھتے ہوں گے. تو کیوں میں نے کیا ہے؟ کیونکہ وہ مجھ سے ریلیٹ کریں, میری آواز سے ریلیٹ نہ کریں, لیکن ہاں میں جو بول رہی ہوں وہ سمجھیں باتوں کو. اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے, فرما رہا ہے اللہ پاک. سب سے پہلی میننگ ہمیں جاننے کی کوشش کرنی پڑے گی کہ وائی میننگ از ویری امپورٹنٹ, جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں کنیکٹ کرواتی ہے. یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. دعا کس طرح قبول ہوگی؟ ہم کسی بھی الفاظ میں نا دعا مانگ سکتے ہیں, لیکن عربی میں ہو تو بہتر ہے, افضل ہے. اور ہمیشہ دیکھا کری کہ اللہ تعالیٰ نے جب دعا جو رکھی ہے, جو ہم دیتے ہیں دعا, تو ہم ہمیشہ پرابلم کے حساب سے ہی دیتے ہیں. اگر
وہ صحابہ گزرے اور ان کے زندگی میں وہ پریشانی آئی، انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، وہ پڑھا جاتا ہے. تو اس سمے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہی چیز نہیں ملتی ہے، یا تو وہی چیز ملتی ہے جو آپ کو چاہیے ہے، یا وہ چیز نہیں ملتی تو اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین دیتا ہے، پر دیتا ضرور ہے. دعائیں قبول ضرور ہوتی ہے. ضروری نہیں انسان کو کہ ہر چیز دنیا میں مل جائے. ہمیں مر کے جانا ہے، ہمیں آخرت کو یاد کرنا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں آخرت کا جو ہے نا وہ چیزوں کو کلیکٹ کرنا ہے، اور وہاں جانے کی اب جو ہے وہ جانے کی ایک انسان کو نا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمیں آخرت میں جانا ہے. اور یہ دنیا فانی ہے، اس میں سب کچھ چلے جانا ہے. ہر چیز، آپ کا ماں نہیں ہوں گی، آپ کے فادر نہیں ہوں گے، آپ کے بھائی نہیں ہوں گے، آپ کے ہسبینڈس نہیں ہوں گے. آج جس طرح لڑکی مجھ سے رو کے باتیں کرتی ہیں کہ جی فلانا چلا گیا، روٹ گیا، بلاک کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. دیکھیے، آئی رسپیکٹ یو، میں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں ان سب ساری چیزوں کو، لیکن کہیں نہ کہیں آپ چیزوں کو لے کے نا بہت ہائپر ہو رہے ہیں. آپ سکون میں آ جائیں آپ لوگ. دیکھیے، کوئی انسان اگر جانے کو ہوتا ہے نا وہ چلا جاتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. آپ کی دعائیں ہیں جو اللہ تک پہنچتا ہے، اور اللہ اس کو پھر واپس کر کے آپ کی طرف بھیجتا ہے اگر اللہ نے چاہا تو. میں اسی لیے آپ لوگوں کو بولتی ہوں کہ جب بھی وظیفہ کریں، جب بھی دعائیں کریں، تو نا امید کے ساتھ نہیں ہونا کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. اس امید کے ساتھ کرنا ہے کہ میں نے مانگا ہے تو اللہ پورا کرے گا، میں نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا. سب سے پہلے آپ نے سکون میں آ جانا ہے. سکون مطلب کہ اس کا فکر نہیں کرنا کہ آپ کو رزلٹ کب آئے گا، اس کا فکر نہیں کرنا کہ اس نے ان بلاک کب کرنا ہے. آپ کو اس کا فکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں گے تو پھر ساری چیزیں ملیں گی. تہجد میں کس طرح آپ نے دعا مانگنی ہے. تہجد کی جو نماز ہے وہ ادا کر لی آپ نے، ٹھیک ہے، بیٹھ گئے آپ تہجد کی نماز سے فارغ ہو کے اچھے سے اپنا جو ہے وہ نماز ادا کی. دھیرے دھیرے نماز، ٹھہر ٹھہر کے نماز ادا کی. یوں جلدی جلدی نہیں پڑھنی ہے آپ نے. ہر ایک چیز جو ہے لمبا کھینچیں، نماز کو نا لمبا کھینچیں. لمبا اس لیے کھینچیں کیونکہ جب آپ ریکال کریں گے نا، جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ثنا پڑھیں گے اور ساری چیزیں پڑھیں گے نا، اس کا پھر میننگ کے ساتھ یاد کریں گے تو آپ نے یہ ہوگا، یہ لمبا ہی کھینچے گا. جب اس سے فارغ ہو جائیں پھر ٹھہر کے درود شریف پڑھے، کثرت سے پڑھے. 100 پڑھ لیں، 200 پڑھ لیں، جتنا آپ کو دل چاہے اتنا پڑھ لیں. پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کریں. پھر جو چلے گئے اس دنیا سے ان کے لیے دعا کریں مغفرت کی. جو اس دنیا میں ہیں مسلمان ان کے لیے دعا کریں. پھر اس کے بعد جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. اور اس کے بعد جب سب چیز سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ اپنے لیے دعا کریں. دیکھیے، دعا نا تقدیر بدل دیتی ہے، اور یہ صرف اسی طرح لفظوں میں نہیں ہے. بہت لوگ ایسی ہیں سسٹرز جو کام بالکل 0% تھا ان کا، بالکل 0، مطلب ہو ہی نہیں سکتا تھا. یہ ہمارے سوچ میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز آسانی ہے. جیم سٹونز اور انسان کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے. یہ بیش قیمتی پتھر اللہ کی بنائی ہوئی ایسی نایاب شے ہے جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. ان قیمتی پتھروں کا ذکر حتیٰ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسا کہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں فرمایا گیا ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. اور آیت نمبر 58 میں ہے، کأنہما الیاقوت والمرجان، گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 23 کے مطابق، کأمثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون، پوشیدہ رکھے ہوئے موتی کی طرح یہ ان کے اعمال کے بدلے میں ملیں گے. تہجد میریکل آپ کے لیے لایا ہے یہ قیمتی سٹونز پاورفل دم کے ساتھ. ہم آپ کو دیں گے وہ قیمتی دم سٹونز جو آپ کے لیے بہترین ہیں، اور وہ بھی آپ کے نام کے عدد، حروف اور آپ کی پرابلمز کے مطابق. اگر آپ بھی جاب یا بزنس میں سکسیس حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ صحت کی خرابی، رشتوں کی بندش، من پسند شادی، جادو کے اثرات، رکاوٹ، رزق کی تنگی جیسے مسائل کا شکار ہیں، تو آج ہی اسکرین پہ نظر آنے والے نمبرز پہ کانٹیکٹ کریں
اور اپنے لیے بہترین اور قیمتی دم سٹونز حاصل کریں۔ بے شک اللہ کی بنائی ہوئی کوئی شے بیکار یا ناکارہ نہیں ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ہر شے قیمتی اور فائدہ مند ہے۔ Introducing the ultimate miracle hair oil. Are you tired of your dull, lifeless hair? Say goodbye to bad hair days with our revolutionary Miracle Hair Oil by Dr. Alina, infused with all natural ingredients and herbs. Our hair oil revitalizes your locks from root to tip, promoting stronger, shinier hair and getting rid of all sorts of dandruff and infections. To use this hair oil, you have to warm the oil and put it on your hair and leave it on for 5 hours or more and then wash it the next day with a mild shampoo. For best results, use it thrice a week. Experience the transformation as our unique formula nourishes and hydrates, leaving your hair silkier and more manageable than ever before. Whether you have curly, straight or wavy hair, our Miracle Hair Oil is suitable for all hair types. To order our Miracle Hair Oil, contact us at the numbers mentioned below. ہوا یوں کہ انسان جب بہت دل سے اللہ تعالیٰ سے نا یقین سے دعا کرتا ہے، چاہے وہ 10 سال کی دعا کیوں نہ ہو، اگر آپ کو وہ چیز چاہیے اللہ تعالیٰ سے، آپ کو مل کے رہتی ہے، اگر آپ یقین ہے تو، اگر یقین نہیں ہے، آپ نے 2 سال یقین کر کے دعا مانگ لی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیسرے سال آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نا ہمارا ظرف دیکھتا ہے، ہمیں آزمائش میں ڈالے ہوتا ہے، تو وہ آزمائش سے گزرنا اور اس سے نکلنا نا ایک اپنے میں بات ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی چیز چاہیے اور آپ کو واقعی چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ بہتر بنا کے بھیجے، بھلے ابھی نہیں بھیجے لیکن جب بھی بھیجے تو بہتر سے بہترین بنا کے بھیجے کہ آپ کو کسی چیز کا نا گلٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہے دعا میں، اور دعا قبول ہوتی ہے، بے شک دعا قبول ہوتی ہے اور بہتر سے بہترین ملتا ہے آپ کو۔ چھوٹے چھوٹے جو ٹپس ہیں نا جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو برا بول دینے سے برا ہو جائے گا۔ کوئی انسان اگر کوئی چیز پہ محنت کر رہا ہے، آپ اس کو کچھ بھی بول دیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اللہ کے بہت قریب ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اللہ سے بہت قریب ہو، آپ کسی پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے بندے ہیں یا آپ اللہ کی بندیاں ہیں تو اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے دور رکھیں، ان سب چیزوں کو سنیں ہی مت، دیکھیں ہی مت، مطلب آپ بالکل چھوڑ دیں یہ سب، کیونکہ اگر ان سب چیزوں میں پڑ جائیں گے نا تو پھر کوئی نہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے، وہ پکڑ ہو جاتی ہے، اور وہ پکڑ اس طرح ہوتی ہے کہ دعا مانگ رہے قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ سب چیزیں بند کر دیں، دعا اللہ تعالیٰ سے مانگے اور یقین کے ساتھ مانگے۔ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، ذکر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ذکر میں کھو جائیں۔ بالکل میں یہ نہیں کہہ رہی آپ کو کہ بالکل ہی آپ کلندر بن جائیں، یہ نہیں کہہ رہی، لیکن جب بھی آپ یاد کریں تو آپ نے دل سے یاد کرنا ہے، دماغ سے یاد نہیں کرنا کہ صرف مجھے کام لینا اللہ سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے دل میں یہ بات آ گئی نا کہ صرف مجھے رزلٹ کے لیے وظیفہ پڑھنا ہے تو کبھی سکسیس نہیں ملے گی آپ کو۔ اگر دماغ میں اور دل میں یہ ہے کہ مجھے اللہ کے لیے وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ کے لیے مجھے ذکر کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ آپ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے فیڈ بیک مجھ سے شیئر کرنا ہوگا، اور جو لوگ چلے گئے فیڈ بیک شیئر کر کے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے۔ یہ تھی چھوٹی چھوٹی ٹپس جو آپ انہینس کر سکتے ہیں، دعا میں انہینس کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اور جب بھی رات میں سوئیں تو دعا پڑھ کے سوئیں، جو دعائیں ہوتی ہیں وہ پڑھیں کثرت سے، اذکار ہوتے ہیں صبح اذکار پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، درود شریف پڑھیں، بہت کثرت سے پڑھیں، اور جو چھوٹے چھوٹے دعائیں ہوتے ہیں وہ زبان پہ رکھیں اپنے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا نا یہ نہیں ہوتا کہ صرف رزلٹ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی یاد کریں۔ یہ تھی چھوٹی چھوٹی ٹپس آپ کیسے انہینس کر سکتے ہیں۔ دعا کیوں نہیں قبول ہوتا، چلیے جی اب اس کے طرف چلتے ہیں۔ دعا قبول کیوں نہیں ہوتا؟ اگر ہم یہ سوچیں نا کہ دعا قبول نہیں ہوتا، آپ کو نہیں پتہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، بس آپ کے الفاظ ہیں، آپ کے ورڈنگس ہیں، آپ کے زبان ہے، آپ کے الفاظ ہیں، اور آپ کا ایک ٹائم ہے جو وہاں تک دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، چاہے 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے پچھلے کبھی کچھ ایسا کام کیا ہے جو آپ کو گلٹ محسوس ہو کہ میں نے ایسا کر دیا تھا، ویسے کر دیا تھا، کچھ بھی XYZ؟ اگر آپ کو وہ گلٹ آج تک ہے تو سب سے پہلے استغفار نماز پڑھیں،
کیونکہ وہ گلٹ نکالنا بہت ضروری ہے، وہ اندر سے چیزیں نکالنا بہت ضروری ہے، کلینزنگ ہونا بہت ضروری ہے دل کا، کیونکہ اگر دل صاف نہیں تو پھر کچھ نہیں. دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا. کوئی تو وجہ ضرور ہوگی نا، بنا وجہ کا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. وجہ سمجھنے والی بات ہے. اور یقین جانے استغفار کی نماز ادا کرنے لگ جائے نا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا پھر دھیرے دھیرے قبول ہونے لگ جائے گی. استغفار کی نماز انشاءاللہ میں جلدی اپلوڈ کروں گی ویڈیو چینل پہ، آپ لوگ ضرور دیکھیے گا استغفار کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے. اور دعا پر یقین نہیں رکھ کے آپ اپنی دعا قبول نہیں کرواتے. اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے گا، تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کی دعا رد ہو سکتی ہے. ہاں، اسے بہتر سے بہترین مل سکتا ہے لیکن رد نہیں ہو سکتی دعا. کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے میری سنی ہی نہیں، لیکن آپ کو نہ سن کے وہ چیز عطا کیا جو آپ کے سوچ و گمان میں بھی نہیں ہو. دس از ویری امپورٹنٹ. یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یقین رکھنا ہے دعا پہ تو دعا قبول ہوگی. اور جن کی جو واقعی دعا کر چکے ہیں، واقعی پازیٹیو رہ چکے ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ کو دل سے یاد کرتے پھر ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو بات سوچنے والی ہے. سوچنے والی یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی، اب آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چھوڑ دینا ہے. کوئی انسان کسی کا کچھ نہیں کر سکتا. میں یہاں بیٹھ کے آپ کا کچھ نہیں کر سکتی. دس از مائی ورڈز. یہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور نہ ہی کوئی انسان کسی کے لیے بھی کر سکتا. اگر ہم وظیفہ بھی دیتے ہیں نا تو وہ ہم خود نہیں دے رہے ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہو رہی ہوتی ہے. جب ہم خود نہیں پیٹ اپنا بھر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق خود دیتا ہے، تو پھر ہم یہ کیوں بولتے کہ ہم نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے. ہم نہیں ہے یہ میں والا جو چیز ہوتا ہے نا وہ ہٹا دے اپنے لائفوں میں سے. اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو یقین کر کے کریں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے اور ضرور قبول کرے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت پسندیدہ بندہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے جو آزمائش میں ہی رہتا ہے. ہمارے انبیاء گزرے، ہمارے اتنے لوگ گزرے جو جن پہ بہت آزمائش تھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی کوئی آزمائش نہیں ڈالی ہم پر. ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے جس حال میں رکھا بہتر سے بہترین رکھا، وقت پر کھانا دلایا، وقت پر کھانا کھلایا، اور سانسیں چل رہی ہے، استغفار کر سکتے ہیں ہم ابھی بھی. تو شکر ادا کرنا شروع کر دیں. جو انسان کمپلیننگ ہوتا ہے نا کہ ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، اللہ تعالیٰ سے لڑائیاں شروع اور یہ اور وہ، تو یقین جانے کہ ان کی زندگی نا بالکل خالی رہ جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں رہتا ان کی زندگی میں، کوئی چیز ہی نہیں ہوتا. سٹارٹ شکر کرنا شروع کر دیں. جب آپ شکر کرنا شروع کریں گے نا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں، آپ نے اداس ہی رکھنا ہے مجھے، کوئی بات نہیں، میں اداس بہت خوش ہوں. اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھتا نا، آپ نے اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنی ہے. اور پھر دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اتنا چینجز آئے گا، میریکل ہی میریکل ہوگا. دیکھیے معجزات نا ایسے نہیں ہوتے ہیں. معجزات کے لیے نا انسان کا دل بہت بڑا ہونا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ معجزہ دکھاتا ہے. تو معجزہ کے لیے ویٹ کریں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، شکر گزاری کریں. شکر گزاری از ویری امپورٹنٹ. شکر گزار ہم سب کو ہونا چاہیے. ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے ہم بہت ناراض ہو جاتے کہ اللہ یہ کیوں نہیں ملا، اس طرح کیوں نہیں ہونا، میں نے اس طرح پلان کیا تھا، ایسے پلان کیا تھا. چاہے جتنی مرضی ہم لوگ اپنے زندگی میں پلاننگ کر لیں، ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو ہم نے نا اچھے کی امید رکھنی ہے. ہمیں پلان نہیں کرنا زیادہ کہ ہم نے یہ کرنا وہ کرنا، ہمیں اچھی کی امید رکھنی. اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا بہتر سے بہترین کرے گا. دیکھیے کوئی انسان نا آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا. آپ اگر خود سے موٹیویٹ نہیں ہو سکتے نا، میری ویڈیوز آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتی. اگر آپ کے دل میں اللہ کی جگہ ہے نا تو ہی آپ ویڈیو دیکھ کے موٹیویٹ ہوں گے. بلڈ اس طرح ہوگا جب تک آپ اللہ کو اپنے کیے کا یا اپنے جو بھی پاسٹ میں اپنے غلط کام کیے ہوں نہ بھی کیے ہوں استغفار کی نماز ادا کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ضرور آپ کے زندگی میں کتنا زیادہ میریکل ہوتا ہے. چلیے جی، میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. کمنٹ باکس میں اپنی ایکسپیرینس ضرور شیئر کریے گا. چلیے جی، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.